اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی باب الحقائق اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کے 25ویں سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب اس کار رسالت کا، اس تبلیغ دین کا ان سے کوئی اجر نہ لو، اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ اپنے قرابت داروں کی محبت مانگ لو۔ تو عزیزان محترم، رسول نے اللہ کے حکم سے اپنے قرابت داروں کی محبت طلب کی۔ تو عزیزان محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رسول کی شان کیا ہے۔ تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا، اور مختلف انبیاء کو، مختلف رسولوں کو اللہ نے مختلف اوصاف، مختلف صفتیں، مختلف کمالات، مختلف معجزات عطا کیے۔ کسی نبی کو اللہ نے علم عطا کیا تو کسی نبی کو اللہ نے خلت عطا کی، کسی نبی کو اللہ نے ہیبت عطا کی تو کسی نبی کو اللہ نے زہد عطا کیا، کسی نبی کو اللہ نے حکمت عطا کی تو کسی نبی کو اللہ نے استقلال عطا کیا، کسی نبی کو اللہ نے جمال عطا کیا تو کسی نبی کو اللہ نے صبر عطا کیا۔ تو عزیزان محترم، مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف اوصاف سے نوازا، لیکن وہ ساری صفتیں، وہ سارے اوصاف جو تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ نے نبی آخر کے اندر جمع کر دیا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو آدم سے بڑھ کر علم عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو ابراہیم سے بڑھ کر خلت عطا کی، اللہ نے اپنے نبی کو موسیٰ سے بڑھ کر ہیبت عطا کی، اللہ نے اپنے نبی کو عیسیٰ سے بڑھ کر زہد عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو ایوب سے بڑھ کر صبر عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو یعقوب سے بڑھ کر استقلال عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو یوسف سے بڑھ کر جمال عطا کیا۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی سارے انبیاء سے افضل و برتر ہیں، اس سلسلے میں ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو مختلف القاب سے نوازا اور مختلف انبیاء کو بھی مختلف القاب دیے۔ کسی نبی کو اللہ نے صفی اللہ بنایا تو کسی نبی کو اللہ نے نبی اللہ کہا، کسی نبی کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا تو کسی نبی کو خلیل اللہ کہا، کسی نبی کو اللہ نے کلیم اللہ کہا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو لقب دینے کی باری آئی تو اللہ نے کبھی انہیں مدثر کہا تو کبھی مزمل کہا، کبھی کہا تو کبھی یاسین کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا، کبھی کہا اے میرے حبیب، کبھی کہا اے میرے رسول۔ تو عزیزان محترم، مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف القابات دیے، اسی طریقے سے نبی آخر کو بھی مختلف القاب دیے۔ اسی طرح اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ معجزہ دیا کہ چلتی ہوئی کشتی پر ہاتھ رکھ دے، کشتی ٹھہر جائے۔
پھر اپنا ہاتھ کشتی پر رکھ دے، کشتی پانی پہ رواں دواں ہو جائے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ معجزہ دیا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں آ جائے تو موم بن جائے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ سوکھے ہوئے درخت کو چھو لے تو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنا لعاب دہن سوکھی ہوئی نہر میں ڈال دے تو سوکھی ہوئی نہر میں پانی جاری ہو جائے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ آگ کی طرف اشارہ کر دے تو آگ گلزار ہو جائے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردے کو چھو دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف معجزات عطا کیے اور وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے جمع کر دیے دست پیغمبر اکرم پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو مختلف معجزات، مختلف کمالات، مختلف صفتیں عطا کی۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی بھی نبی کے جزو بدن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ یعنی جب پیکر آدم کو تیار کیا تو پیکر آدم کی نسبت اپنی طرف نہیں دی، ہاں روح کی نسبت دی اپنی طرف کہ جب میں اپنی روح اس میں داخل کر دوں تو تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا۔ یہ نہیں کہا کہ آدم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، آدم کا سینہ میرا سینہ ہے، آدم کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، آدم کا پیر میرا پیر ہے، یا آدم کے کسی بھی جزو بدن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ اسی طرح نوح کے کسی جزو بدن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں دی، ابراہیم کے کسی جزو بدن کو اپنی طرف نسبت نہیں دی، موسیٰ عیسیٰ کے کسی جزو بدن کو اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آخری نبی کی یہ شان ہے، اللہ نے اپنے آخری نبی کے 2 اجزائے بدن کی نسبت اپنی طرف دی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کے 2 اجزائے بدن کی نسبت اپنی طرف دی۔ پہلا جزو بدن نبی کی زبان ہے کہ جس کی طرف اللہ نے اپنی نسبت دی اور صاف لفظوں میں کہا وما ینطق عن الہویٰ، کہ میرا حبیب تو کچھ کہتا ہی نہیں مگر یہ کہ اس پر وحی کا نزول ہو جائے۔ یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرا کلام ہوتا ہے۔ میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس پر وحی کا نزول ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی روح سے پہلا جس کی طرف اللہ نے اپنی نسبت دی وہ ہے نبی کی زبان۔ دوسری چیز جس کی طرف اللہ نے اپنی نسبت دی ہے وہ ہے نبی کا ہاتھ، کہ جب نبی آخر نے سنگریزے پھینکے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے میرے حبیب آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے لیکن اللہ نے پھینکے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے نبی کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، نبی کی زبان اللہ کی زبان تھی، اسی لیے رسول اکرم نے میدان خم میں علی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دکھایا بھی اور زبان مبارک سے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے نبی کے جو 2 جزو بدن کو اپنی طرف نسبت دی، ایک ہے نبی کی زبان، دوسری ہے نبی کا ہاتھ۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اجر رسالت دینا چاہتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کروں۔ اور عزیزان محترم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جابر بھی اس کے راوی ہیں اور ابن عباس بھی، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد ہم نے رسول اکرم سے سوال کیا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی مودت، جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو، ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن اور حسین ہیں کہ جن کی مودت، جن کی محبت اللہ نے فرض کی ہے۔ تو عزیزان محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے مودت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، چوتھے امام کا زمانہ ہے، ابو حمزہ صومالی ہیں۔ ابو حمزہ صومالی سے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو حمزہ صومالی، اچھا یہ بتاؤ کہ ایو بقائل افضل، کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل و برتر مقام کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو حمزہ کہتے ہیں اے فرزند رسول، خدا کا رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا کہ
کہ سنو اے ابو حمزہ ان افضل بقاء ما بین الرکن والمقام، کہ ابو حمزہ سنو اس روئے زمین پر سب سے بلند تر مقام وہ ہے جو اطراف کعبہ سے لے کر مقام ابراہیم تک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ سنو کہ اگر کوئی شخص جناب نوح جتنی عمر گزارے اور وہ اس مقام پر عبادت کرے کہ جو اس پورے روئے زمین پر سب سے افضل و برتر ہے، اس کا دن روزے میں گزرے، اس کی راتیں اور نماز پڑھنے میں گزرے، ثم لک اللہ بغیر ولایتنا لم ينفع ذلک، پھر اس کے بعد وہ اس کو موت آ جائے اور اس حالت میں اسے موت آئے کہ وہ ہماری ولایت کو قبول نہ کرتا ہو، لم ينفع ذلک، تو اس کے یہ سارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ بغیر محبت اہل بیت، بغیر ولایت اہل بیت اگر ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرط ہے ولایت اہل بیت، اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، کہ علی کی محبت ایمان ہے اور اس کا بغض کفر و نفاق ہے۔ مامون نے امام رضا سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ آپ کے یہ جد بزرگوار نے یہ فرمایا ہے کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار، کہ اے علی آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یہ رسول کا فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے جد بزرگوار کس طریقے سے جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے۔ تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا یہ مامون، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جنت اہل ایمان کے لیے ہے اور دوزخ کافر و منافق کے لیے ہے؟ اس نے کہا یہ تو قرآن کی آیتوں سے واضح ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ امام رضا نے کہا اے مامون سنو، کیا تم نے یہ رسول کی حدیث نہیں سنی کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، کہ علی کی محبت ایمان ہے اور اس کا بغض کفر و نفاق ہے؟ اس نے کہا ہاں سن رکھی ہے۔ تو پھر امام رضا نے کہا تو سنو بس تقسیم ہو گئی جنت، کہ سنو علی کی محبت ایمان ہے اور جنت میں صاحبان ایمان جائیں گے، اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے اور جہنم میں کافر و منافق جائیں گے۔ وہیں پہ ایک شخص تھا، اس نے کہا اے فرزند رسول، آپ نے مامون کو بہت اچھا جواب دیا۔ تو ایک مرتبہ امام رضا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں یہ جواب تو مامون جیسے لوگوں کے لیے تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے جد امیر المومنین روز محشر پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور ہر جانے والے کے بارے میں کہیں گے یا نار جہنم ھذا لی فاتی ہے وھذا لک فخذی ہے، اے آتش جہنم یہ تیرا ہے اسے لے لے، یہ میرا ہے اسے دے دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، محبت اہل بیت انسان کے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور وہی انسان کامیاب و کامران ہے کہ جس میں کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ ان کے حوالے سے فضائل کے کچھ گوشے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو، اماموں کو خصوصیات عطا کی تھی، اسی طریقے سے اللہ نے امام حسن عسکری کو بھی کچھ خصوصیات سے نوازا۔ امام حسن عسکری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ معصومین میں صرف دو ہی حسن گزرے ہیں، ایک حسن ابن علی اور دوسرے ہیں آخری امام کے بابا حسن۔ اور عزیزان محترم، پہلے حسن کا بھی لقب زکی ہے اور دوسرے حسن کا بھی لقب زکی ہے۔ زکی کہتے کسے ہیں؟ آئے یہ دیکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زکی کہتے ہیں کہ جس کی نسل زیادہ ہو، جس کی نسل بڑھتی جائے اسے کہتے ہیں زکی۔ تو عزیزان محترم، امام حسن کی نسل آگے بڑھی اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، اس لیے وہ زکی ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری کے سلسلے میں یہ لقب کے بارے میں ذرا غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تو صرف ایک فرزند تھا، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں یہ زکی کا لقب کیسے استعمال ہوگا؟ تو عزیزان محترم، جب آپ علم معانی و مبانی پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہو وہ کبھی طول میں بڑھتی ہے، کبھی عرض میں بڑھتی ہے۔ تو امام حسن طول میں بڑھے اس لیے ان کی نسل بڑھتی گئی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام
عرض میں بڑھے، اس لیے ان کے بیٹے کی عمر میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے امام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے، اور یہ واحد امام ہے اماموں میں کہ جو کنویں میں گرے، اور اس وقت امام علی نقی علیہ السلام مصلی نماز پر تھے۔ اہل خانہ نے آواز دی کہ امام حسن عسکری کنویں میں گر گئے ہیں، انہیں پکڑیں اور انہیں باہر نکالیں۔ امام نے جواب دیا کہ سنو، حجت خدا کو پانی ڈبو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد امام نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امام کنویں کے قریب گئے اور کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی امام نے اشارہ کیا، کنویں نے اپنے پانی کو اوپر اٹھایا اور امام باہر آئے۔ تو عزیزان محترم، ایک نبی بھی ہیں جنہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور انہیں کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ امام حسن عسکری کو بھی اللہ نے بچایا، لیکن دونوں کے بچانے میں فرق یہ ہے کہ جب نبی کو کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور یوسف کو کنویں سے باہر نکالو، لیکن امام حسن عسکری کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسن عسکری کے سلسلے میں جبرائیل آئے تو آل محمد تو خود جبرائیل کو بچانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اسی طرح امام حسن عسکری کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ کا لقب عسکری ہے۔ جب معتمد عباسی کو یہ غرور ہوا کہ امام کو اپنی فوج دکھلائے، تو اس نے 90,000 تقریباً فوج ترکی سے منگائی اور امام کو دکھاتا ہے تاکہ امام اس سے مرعوب ہو جائیں۔ کبھی کہتا ہے یہ تیر باز ہیں، کبھی کہتا ہے یہ نیزے باز ہیں، یہ تلوار بہت اچھا چلا لیتے ہیں۔ جب سارے لشکریوں کو دکھا چکا تو امام نے کہا تم نے اپنے لشکریوں کو دکھا دیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اپنے لشکریوں کو دکھاؤں؟ تو ایک مرتبہ معتمد کہتا ہے ہاں اجازت ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی امام نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور اس کی آنکھوں کے پردے ہٹ گئے اور اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ کی صفیں در صفیں زمین کی طرف اتر رہی ہیں اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دیکھ کر گھبرا گیا اور کہتا ہے یہ آنے والے کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ یہ ملائکۃ اللہ ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسن عسکری نے کہا یہ تمہیں روب دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہیں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب حسن عسکری پڑا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حکمراں وہ ہیں جو فاجر و فاسد پہ حکمرانی کرتے ہیں، لیکن آل محمد وہ ہیں جو ملائکہ پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور باب اعضاء جس امام کے اس قدر فضائل و مناقب تھے، صرف 28 سال کی عمر میں اس امام کو زہر حلال دے دیا گیا۔ 28 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ جیسے ایک کڑیل جوان، 28 سال کی عمر میں ایک کڑیل جوان جیسا انسان لگتا ہے، اور امام کو 28 سال کی عمر میں زہر حلال دے دیا گیا۔ ہاں باب اعضاء، اس زہر کا اثر ایسا تھا کہ امام کے جسم میں رعشہ طاری ہو گیا۔ امام نے اپنے غلام عقید کو بلایا، اے عقید میرے لیے پانی کا پیالہ لے کر آؤ کہ میں پانی پی سکوں۔ عقید پانی کا پیالہ لایا۔ امام نے چاہا کہ ہاتھوں سے اٹھائیں، ہاتھوں میں اٹھایا، لیکن ہاتھوں میں اتنی تھراہٹ تھی کہ پانی کا پیالہ ہاتھوں سے گر گیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے عقید وہ جو سامنے کمرہ ہے اس میں ایک 5 سالہ بچہ ہوگا، اسے بلا کر لاؤ۔ جب عقید اس کمرے میں گیا اور اس 5 سالہ بچے کو بلا کر لایا تو ایک مرتبہ امام نے کہا اے بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ امام آخر نے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا بہت خوش نصیب ہیں امام حسن عسکری کی جنہیں وقت رخصت پانی نصیب ہوا ہے، کربلا کا غریب کہ جسے پانی تک میسر نہ ہوا۔ ہاں ارباب اعضاء، امام نے پانی پیا،
امام کی شہادت واقع ہو گئی. آخری امام نے نماز جنازہ پڑھایا. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد امام روپوش ہو گئے. میں کہوں گا امام آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے بابا کی شہادت کے بعد روپوش ہو گئے. لیکن ہاں کربلا میں ایک 4 سالہ بچی ہے جو بعد حسین کبھی اس کے دوشوارے چھینے جاتے ہیں, کبھی تازیانے لگاتے جاتے ہیں. ہار باب ازا یہ آج 8ویں ربیع الاول ہے, شہادت امام حسن عسکری ہے. ہار باب ازا جب امام زین العابدین مدینہ پہنچے تو انہوں نے بشیر ابن جزلم سے کہا اے بشیر مدینہ میں ندا کرا دو کہ حسینی قافلہ آ گیا ہے. ہاں ارباب ازا جیسے ہی بشیر مدینہ میں یہ ندا کر رہا تھا محمد حنفیہ بھاگے ہوئے جگہ پر امام کا خیام نصب تھا وہاں پر آئے, اور آنے کے بعد پرچم عباس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں این اخی حسین کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں قد ذبح بکربلا, اے چچا جان آپ کے بھائی حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں میرا بھائی عباس کہاں تھا. ایک مرتبہ امام زین العابدین کہتے ہیں چچا جان عباس بھی شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں اے آنے والے یہ تو بتا کہ میرے بھائی کے ساتھ کچھ شہزادیاں بھی گئی تھی, ان شہزادیوں کا کیا حال ہے. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چچا جان وہ علی کی لاڈلی وہ علی کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں در بدر پھرائی گئیں. جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ جملے سنے گھوڑے سے زمین پر آئے. امام سید سجاد نے ان کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا اور کہا اے چچا جان گھر پہ چل کر گریا کریں گے. ایک مرتبہ سید سجاد سے محمد حنفیہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کون ہو جو مجھے بار بار چچا چچا کہہ رہے ہو. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چچا جان میں سید سجاد ہوں. جیسے محمد حنفیہ نے یہ سنا کہا بیٹا یہ تمہاری داڑھی کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری داڑھی سفید ہو گئی, تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چچا جان آپ نے صرف سنا کہ علی و بطول کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں گئی تھی, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی و بطول کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار میں گئی تھی. وسیعلم الذین ظلموا ماتم حسین.